سورۃ الشعراء کا یہ 10واں رکوع ہے اور 19ویں پارے کا 14واں رکوع۔ کذب سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 176 ارشاد فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ یا تو کسی علاقے والوں کا ذکر ہے جس علاقے کا نام ایکا تھا، یا فرمایا کہ ایکا جو ہے وہ جھاڑیوں کو کہتے ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو جنگل اور جھاڑیوں میں رہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے، ایک تو مدین والے تھے، وہ تو شہر تھا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو جنگل اور جھاڑیوں میں رہتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے مدین والوں کا، تو مدین والے تو زوردار آواز سے ہلاک ہوئے، اور جو جنگل میں اور جھاڑیوں میں رہتے تھے وہ اس طرح ہلاک ہوئے کہ شدید گرمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو جنگل میں جھاڑیوں میں اپنے گھر بنائے تھے، ان گھروں میں انہوں نے تہ خانے بھی بنائے تھے، تو شدید گرمی پیدا ہوئی، اور گرمی کا یوں سمجھیے کہ ٹیمپریچر اتنا تیز ہو گیا کہ ان کا سانس گھٹنے لگا اور سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جس طرح گرمی اگر بہت زیادہ ہو، 52 ہو جائے تو انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ 100 یا 200 یا سمجھے بہت زیادہ ہو گئی گرمی، تو وہ پھر تہ خانوں میں گئے۔ جب تہ خانوں میں گئے تو وہاں گرمی اور زیادہ تھی، تو وہاں سے نکل کر یہ بھاگے اور جنگل میں نکلے تو وہاں ایک بادل آیا، اس بادل نے بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، تو ساری قوم جو ہے وہ بادل کے نیچے جمع ہونے لگی۔ جب سب جمع ہو گئے تو وہ بادل لال ہو گیا اور اس سے آگ برسی اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اصحاب الایکہ پر اس طرح کا عذاب نازل کیا گیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اوفوا الکیل، ناپ پورا کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ناپ تول میں کمی کا رواج ہے، اور ایسی کمی کی جاتی ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ دودھ کا جو پیمانہ ہے، 1 لیٹر دودھ اتنے کا ہے، لیکن جس پیمانے سے وہ بھر کر دیتے ہیں، اکثر پیمانے وہ لیٹر کے نہیں ہیں، وہ سیر کے ہیں۔ سیر میں اور لیٹر میں 50 ملی میٹر کا فرق ہے، 50 ملی لیٹر کا فرق ہے، یعنی 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں 1 لیٹر میں، تو 50 ملی لیٹر کا وہ فرق کر کے تھوڑا سا دودھ بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ جائیں تو کہتے ہیں یہ پاؤ ہے یا آدھا کلو ہے، لیکن اگر آپ اسے وزن کریں تو یہ پاؤ میں یا تو 230 گرام ہوتا ہے یا 220 گرام یا 200 گرام، حالانکہ پاؤ کہتے ہیں 250 گرام کو، تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ 220 گرام ہے یا یہ 200 گرام ہے۔ اسی طرح آدھا کلو جو ہے وہ 500 گرام کا ہوتا ہے، لیکن وہ 450 گرام کو یا 400 گرام کو بھی آدھا کلو کہتے ہیں۔ یہ تو وہ ڈنڈیاں ہیں جو سر عام کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ترازو ہیں ان میں خرابی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وزن کم آتا ہے۔ مشین میں خرابی ہوتی ہے، وہ مشین جو ہے وہ غلط جو ہے رزلٹ دیتا ہے۔ جو باٹ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں۔ اصلی ہیں وہ جب چھاپا پڑتا ہے تو اس وقت دکھانے کے لیے ہیں، جیسے ہی اس پہ مارکیٹ میں چھاپا پڑتا ہے تو سب لوگ اصلی باٹ رکھ دیتے ہیں۔ باقی وہ نقلی باٹ کہ جس میں 10 گرام 20 گرام 30 گرام یا اس سے زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جب کپڑا ناپنے والا کپڑا ناپتا ہے تو جو اس نے میٹر کا رکھا ہے وہ میٹر کے بھی نقلی جو ہے وہ ناپ آتے ہیں،
اس کے اندر بھی 1 انچ آدھی انچ کا فرق ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے جس کو لوٹنا ہے ہر کوئی لوٹ رہا ہے. مسالوں میں برادہ ملایا جا رہا ہے، دوائیاں جعلی ہیں، یہاں تک کہ کئی مریض اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ جعلی ادویات انہیں دی جاتی ہیں. ڈاکٹر نے ایک دوائی لکھ دی، آپ دوائی لے آئے، آپ کھلاتے رہے، جب وہ جعلی ہوگی تو اس کا اثر کیسے ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر کوئی پکڑنے والا نہیں، ہر کوئی لوٹ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں صحیح اسلامی نظام مصطفیٰ عطا فرمائے اور یہ لوٹ مار کرپشن سب دور ہو. اتنی لوٹ مار ہے کہ چھوٹا سا ادارہ ہے ریلوے کا جو کہ اب بالکل ویران ہو چکا ہے، اس میں بھی سال 2 سال میں 40 ارب روپے کو یعنی کرپشن کے اندر گھپلا کیا گیا. 40 ارب روپے، اور یہ معمولی کرپشن کہا جاتا ہے. اربوں خربوں سالانہ اربوں خربوں روپے قوم کے لوٹ لیے جاتے ہیں. پھر اگر لوگ پھر بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار لوگ بھی ہیں. اس کی بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر پڑتی ہے کہ جو یہ لوٹ مار کر رکھے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں انصاف نصیب فرمائے، اور جو لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اوف الکیلا، تو میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کا ناپنے یا تولنے کا کام ہے تو کم از کم آپ کسی ادارے سے اس کو چیک ضرور کروا دیں. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، آپ نے بٹے خرید کے رکھ دیے، آپ نے میٹر کا وہ ناپ خرید کے رکھا ہے، آپ اسے ناپ کے دے رہے ہیں اور وہ جعلی ہو. تو اس لیے اپنی مشینوں کو، اپنے ترازو کو، اپنے بٹوں کو، ان تمام چیزوں کو چیک ضرور کروائیں. اور جو مشینیں اور ترازو ہیں ان کی وقتاً فوقتاً چیکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ بے خیالی کے اندر بھی اگر 1 ذرہ بھی کسی کا زیادہ آ گیا تو ہمارے لیے، کسی کا کم اگر ہم نے کسی کو دیا تو ہمارے لیے وبال بن جائے گا. بعض بزرگان دین تولتے وقت بڑا کانپتے تھے، کیونکہ تولنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو تول قائم کیا ہے یہ قیامت میں میزان عمل کی یاد دلانے کے لیے. تو وہ بڑا کانپتے تھے اور بڑا اس میں خیال کرتے تھے کہ کہیں ذرا سے بھی کمی کی تو کل اس کے بدلے میں کل بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال کا وزن جو ہے وہ بالکل ختم نہ کر دیا جائے. اوف الکیلا، ناپ پورا کرو. ولا تکونوا من المخسرین، اور گھٹانے والوں میں نہ رہو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذرا توجہ مزید کیجیے، فرمایا وزن کرو بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے. ترازو درست ہونا چاہیے، چاہے وہ ترازو ہو چاہے مشین ہو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. واتقوا الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا. والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے تم پر تو جادو ہوا ہے. وما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو. وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو آپ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو. فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں سائے کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. یعنی بادل سائے کی اس میں شکل میں آیا، لوگ جمع ہوئے اور وہ بادل آگ بن گیا. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً،
بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر مومن نہ تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب ضرور غالب مہربان ہے۔